اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا بیان کیا۔ آج آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان سنیں گے، لیکن سب سے پہلے جیسے کہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ جلوہ فرما ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکات اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالی اس مہینے کی بابرکات اور فضیلتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ اب آئیے سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا بیان کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ یہاں راوی کو شک ہے کہ شاید الفاظ یہ ہیں کہ 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اس میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی شاخ اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور سب سے کم تر شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ سنا آپ نے یہ جو حدیث میں نے ابھی بیان کی، اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں۔ پھر یہاں راوی کو شک ہے کہ شاید یہ الفاظ ہیں کہ 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ پھر سب سے زیادہ فضیلت والی شاخ وہ ہے کہ اس بات کا انسان اعتراف کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، بے شک۔ اور سب سے کم تر، جو سب سے کم درجے میں ہے، وہ یہ شاخ ہے کہ انسان راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے، اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ یہاں منافق کی 3 نشانیاں بیان ہوئیں۔ پہلی کہ جب وہ بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا۔ دوسری، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تیسری، جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ منافق اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری چیز سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اچھی بات صدقہ ہے، اچھی بات صدقہ ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جب نماز قائم ہو جائے تو تم دوڑتے ہوئے اس کے پاس نہ آؤ، بلکہ چلتے ہوئے اس کی طرف آؤ اور سکون سے آؤ، اور جو نماز ملے اسے ادا کر لو، اور جو گزر چکی ہے اسے بعد میں ادا کر لو۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔
آج آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان سنے، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان وہی کرتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد تھے، وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو خود سننے، سمجھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔